بتاتے ہیں کہ جو ہے نا آپ رمی کے بعد واپس زیارہ کر سکتے ہیں کیونکہ جو ہے نا اس کا رش کم ہوتا ہے رمی کے بعد، تو آپ زیارہ کر کے پھر آپ قربانی اور الگ کر سکتے ہیں؟ نہیں، بلا عذر ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، اگر کوئی عذر ہے تو الگ بات ہے۔ صبح نماز کے بعد سے لے کر رات گئے تک، اگلے دن صبح تک کر سکتے ہیں۔ جی ایک سیکنڈ جی، ہاں اگر دن کو جان کا خطرہ ہو تو بلا کراہت رات کو مار سکتے ہیں، اور اگر خطرہ نہ ہو تو پھر مکروہ ہے لیکن رمی ہو جائے گی۔ جی ایک طرف قربانی حج پہ ہوگی، ادھر بھی قربانی کرنا کیسا ہے؟ ادھر بھی قربانی کرنی چاہیے آپ کو، سنت عمل ہے۔ اگر ویسے مسافر پر تو قربانی واجب نہیں ہے، لیکن سنت عمل ہے، آپ قربانی کر لیں۔ عام طور پر لوگ قربانیاں وہاں کرتے ہیں، یہاں کرتے ہیں۔ ظہر سے پہلے پہلے وہاں پہنچ جائیں، نماز ظہر وہاں ادا کریں مینا میں۔ جی ہاں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن فجر۔ طلوع آفتاب سے پہلے ہو سکتی ہے، چونکہ وقوف تو چند لمحوں کا ہے جو واجب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مزدلفہ میں نماز فجر معمول سے پہلے پڑھی ہے، یعنی اندھیرے میں پڑھی ہے۔ آپ کا عمومی ابن مسعود کی روایت ہے رضی اللہ عنہ، آپ کا عمومی معمول جو تھا وہ فجر کو روشنی میں پڑھنے کا تھا، البتہ مزدلفہ میں آپ اندھیرے میں پڑھ لیتے تھے، اول وقت میں پڑھ لیتے تھے۔ جی ایک ساتھی بولیں جی۔ ظن غالب کی اتباع کریں، جس طرف زیادہ گمان ہو اس کی اتباع کریں، اور اگر کوئی ڈیسائیڈ آپ نہیں کر رہے تو جو کم آپ کے ذہن میں آ رہا ہے آپ اس کو کاؤنٹ کریں۔ مثلا آپ کو شک ہے کہ 3 چکر ہیں یا 4 ہیں تو آپ اس کو 3 سمجھ لیں، 4 ہیں یا 5 ہیں تو 4 سمجھ لیں۔ یہ مسئلہ پوچھیں کہ اگر وضو ٹوٹ جائے تو پھر کیا کریں، پوچھنے کا مسئلہ تو یہ ہے جی، جو آپ شرما رہی ہیں۔ ہاں اگر آپ 4 چکر کر چکے ہیں تو پھر وضو کر کے وہیں سے شروع کریں گے، اور اگر 4 سے کم ہے تو پھر نئے سرے سے طواف کریں گے۔ جی کیا فرمایا؟ ہاں اگر آپ کی مدینہ کی فلائٹ ہے تو آپ بغیر احرام کے مدینہ منورہ جائیں، مدینہ کے احکام پورے کریں انہی کپڑوں کے اندر۔ جب آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آنے لگیں گے تو پھر آپ وہاں جو میقات ہے ذوالحلیفہ، مسجد علی، وہاں سے آپ حج کے احرام کی نیت، عمرے کی احرام کی نیت سے آئیں گے۔ جو مدینہ جائیں گے سر وہ تو جدہ سے واپس آئیں گے، دوبارہ تو مدینہ نہیں جا سکتے، تو وہ ان کا مدینہ شروع میں ہو گیا کافی۔ ہاں جی اس کی مراد یہی ہے کہ حج کے سفر میں جو نہ آیا، ہاں حج کے سفر میں میرے پاس آؤ، اس کا مقصد یہ ہے۔ یہاں سے نہیں ہے تو ہم عمرے کی کر کے جائیں گے، حج کی نیت جب کریں گے جب حج کا احرام۔ آپ اگر قران کر رہے ہیں پھر تو دونوں نیتیں کریں گے، اور اگر آپ قران نہیں کر رہے، تمتع کر رہے ہیں تو عمرے کی نیت سے جائیں گے یہاں سے، ظاہر ہے جی، عمرے کا احرام پہن کر جائیں گے۔ ظاہر ہے ظاہر ہے ظاہر ہے جی، آپ نے میقات سے پہنیں گے۔ خواتین اگر کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیں تو وہ پرچی لکھ کے بھیج سکتی ہیں۔ قربانی وہیں پہ واجب اگر پاکستان سے ٹائم لے لیں تو؟ جو قربانی آپ کی حج کی ہے، یا موبائل بند کر دیں جی، جو قربانی آپ کی حج کی ہے یا قربانی آپ کی جنایت اور جرمانے کی ہے وہ تو وہی واجب ہے۔ لا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا تم اس وقت تک سر نہیں مڑوا سکتے جب تک کہ قربانی قربان گاہ میں نہ پہنچے، اور دوسری جگہ فرمایا وَمَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اس کی قربان گاہ وہ بیت اللہ ہے، حدود حرم ہے، وہیں ہوگا۔ حرم سے مراد حدود حرم ہے، وہی مینا میں ہو،
ہاں، اور اگر بعد میں ہوا ہے تو آپ مکہ مکرمہ میں کہیں بھی حدود حرم میں قربانی کروا سکتے ہیں۔ چھوٹے دم اور بڑے دم میں بڑا دم یہ ہے کہ اگر کسی نے مثال کے طور پر بیوی سے صحبت کر لی حج کے دوران، طواف زیارہ سے پہلے بیوی سے صحبت کر لی، اس پہ بڑا دم ہے، حج بھی ختم ہو گیا، اگلے سال حج اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اور چھوٹا دم یہ ہے، بڑے دم سے مراد ہوتی ہے پوری گائے یا پورا اونٹ، اور چھوٹی قربانی اور چھوٹے دم سے مراد یہ ہے کہ بکری یا ایک حصہ، آپ 7 لوگ مل کے کر رہے ہیں تو ایک حصہ۔ یہ ترک واجب پر ہوتا ہے، ترک واجب۔ مثال کے طور پر آپ نے صفا مروہ کی سعی نہیں کی، یہ واجب ہے حج کی۔ مثال کے طور پر آپ وقوف مزدلفہ نہیں کر سکے، آپ رات مزدلفہ نہیں ٹھہرے، آپ نے 10 کی جو ہے وہ رمی چھوڑ دی، شیطان کو کنکریاں نہیں ماریں، یا 11 کی چھوڑ دیں یا 12 کی چھوڑ دیں، یا آپ ترتیب توڑ بیٹھے 10 کو، تو یہ آپ نے واجب چھوڑا ہے۔ یا آپ نے طواف وداع کر کے آنا تھا، وہ آپ نے نہیں کیا، وہ واجب تھا۔ تو جہاں واجب چھوٹے گا وہاں پر تو چھوٹی قربانی ہوگی، اور جہاں حج کا یہ فرض ٹوٹے گا تو وہاں پر بڑی قربانی ہوگی۔ عورت حالت حیض میں طواف کر لے، طواف زیارہ کر لے حالت حیض میں، اس پہ بڑی قربانی ہے۔ جی جتنی دفعہ بھی طواف کریں گے صحیح کرنا بھی صحیح بھی اتنی دفعہ کریں گے؟ نہیں، جو نفلی طواف ہے اس نفلی طواف میں صرف طواف سعی نہیں ہے، سعی تو ہے عمرے کی یا حج کی، ایک دفعہ ظاہر ہے۔ اور بابا ایک دفعہ سے لوگوں کی ٹانگیں ٹوٹتی ہیں تو کیوں پھنسواتا ہے تو لوگوں کو؟ وہ دم نہیں ہے، وہ ہے جو کمیاں کوتاہیاں ہو جائیں۔ مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے آپ نے سر پہ ٹوپی رکھ لی اور یاد آیا آپ نے ہٹا لی، آپ صدقہ کر دیں، مٹھی بھر جو صدقہ کر لیں۔ ہاں، داڑھی کے بال گر جاتے ہیں۔ اور ویسے ایک مشورہ ہے کہ آپ جب وہاں حج سے فارغ ہو جائیں تو کچھ صدقہ وہاں کے غربا پہ ضرور کریں، کمیاں کوتاہیاں حج میں رہ جاتی ہیں۔ جب آپ نے 12 14 15 لاکھ اور لگایا ہے تو آپ 100 500 100 200 ریال 50 ریال وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، وہاں حرم کے فقیروں کو ہی دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ سفر آسان و قبول فرمائے۔ آپ سے ہمارے لیے بھی دعاؤں کی درخواست ہے، آپ اپنے لیے بھی دعا کریں، دعاؤں میں بخل نہ کریں، سب کے لیے دعائیں کریں کہ وہاں بخل نہیں ہے، وہاں پر خوب قبولیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب قبولیت نصیب فرمائیں۔ اپنے اس مرکز کے لیے بھی دعا کیجئے، جامعہ کے لیے بھی دعا کیجئے۔ یہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف، اللہ رب العزت کی جانب سے بہت بڑا کرم اور بڑا فضل ہے آپ کے اس علاقے پر۔ ایک بہت بڑا تعلیمی مرکز ہے، تربیتی مرکز ہے، تبلیغی مرکز ہے، اور اسی طریقے سے دین کے سب شعبے اس میں زندہ ہیں۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں حجاج کرام سے کہ وہاں جمعہ کے دن صبح کی نماز میں امام حامد سجدہ کرتے ہیں اور وہ سجدے میں جاتے ہیں۔ ہمارے حجاج کرام جو ہے وہ اس مخمصے میں رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ یہاں تو تراویح میں سجدہ ہوتا ہے نا، تو وہ جمعے کے دن اصل میں بیٹھیں، پہلی رکعت میں سورہ دہر پڑھنا اور دوسری میں حامیم سجدہ پڑھنا، یہ سنت ہے۔ تو اس حامیم سجدے میں درمیان میں سجدہ آتا ہے۔ حاجی صاحب کے کہنے کا منشا یہ ہے کہ چونکہ انہیں پتہ نہیں ہوتا تو یہ کھڑے رہتے ہیں اور وہ سجدہ تلاوت نہیں کرتے، سجدہ تلاوت کرنا۔ انہوں نے ایک بات یاد دلائی تو مجھے بھی کچھ باتیں یاد آ گئیں۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں سعودی حکومت وہ پوری امت کے اجماعی طریقے سے ہٹی ہوئی ہے، اس سے آپ نے بچنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک تو میں نے آپ کو بتایا، وہ آپ کو 11 کو کہیں گے کہ صبح آپ رمی کر لیں، یہ چاروں اماموں میں کسی کا مسلک نہیں۔ اسی طرح وہاں پر کچھ لوگ امام سے آگے نکل جاتے ہیں نماز میں، پہلے وہ منع کرتے تھے اب نہیں منع کرتے۔
امام کے آگے کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی۔ تیسری بات، وہاں پر آج کل جمعے کی اذان، پہلی اذان یہ وقت شروع ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے ہوتی ہے، زوال سے آدھا گھنٹہ پہلے ہوتی ہے۔ اس میں آپ جمعے کی پہلی اذان کے بعد سنتیں نہیں پڑھ سکتے، وہ سنتوں کا وقت نہیں شروع ہوا۔ سنتوں کا وقت تو جمعہ کا وقت شروع ہونے کے بعد ہوگا، اس لیے آپ سنتیں ادا کریں 4 یہ جمعے والی جمعے کے بعد، چونکہ جیسے ہی وقت شروع ہوتا ہے وہ دوسری اذان دے کے خطبہ شروع کر دیتے، وقت نہیں ملتا۔ اور دوسری اذان سے پہلے نماز پڑھنا چھوڑ دیں، نفل بھی نہ پڑھیں، وہ زوال کا وقت ہے، اور زوال کے وقت وہ زوال سے پہلے کا وقت ہے، اور زوال سے پہلے کے وقت نماز مکروہ تحریمی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا۔ ایک تو میں یہ آپ کو عرض کر دوں، یہ بڑی اہم بات ہے، البتہ آپ 4 رکعتیں یہ پھر جمعے کے بعد ادا کیا کریں، پہلی جی ہاں، یہ باریک چیزیں ہیں، عام لوگوں کو ان کا پتہ نہیں ہوتا۔ کرتے ہیں لیکن اپنی ترتیب سے کرتے ہیں، ان کے ہاں قربانی 4 دن ہے، اور ان کے ہاں ترتیب ضروری نہیں ہے۔ ہاں وہ تو پرائیویٹ لوگ، یہ جو پاکستانی پھر رہے ہوتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جیسے ماشاءاللہ پاکستان مشہور ہو گیا پوری دنیا میں۔ ہاں جی میں نے تو کہا ہے کہ اگر آپ کا کوئی معتمد ہے تو آپ ضرور ان کے ذریعے قربانی کروائیں، یہ اچھے لوگوں کے بغیر دنیا کیسے قائم ہے، ظاہر بات ہے، لیکن جو خطرہ تھا میں نے وہ بتا دیا آپ کو۔ ہاں زیارات کے ساتھ ساتھ ایک نئی زیارت نکلی ہے، وہ ہے جی وادی جن، وہ کوئی زیارت نہیں، وہ مشہور ہے، حجاج کرام اصرار کرتے ہیں ہم نماز ضرور جانا ہے، نماز قضا ہو جائے، حرم کی نماز، ہاں جی نماز میں 10 منٹ رہتے ہیں تو دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین ہمارے ان تمام عازمین حج کے حج کو قبول فرما لیجیے، آسان فرما لیجیے، یا اللہ آداب والی حاضری نصیب فرما، الہ العالمین مکہ مدینے کے آداب نصیب فرما، یا الہ العالمین وہاں اس طرح حج ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما جس طرح تیرے حبیب نے سکھایا ہے، یا اللہ حج مبرور نصیب فرما، سعی مشکور نصیب فرما، ان حجاج کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ فرما، ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کے پسماندگان کی حفاظت فرما، الہ العالمین ان حجاج کی خدمت کی ہمیں توفیق نصیب فرما، ہمیں اپنا بنا اپنے کاموں میں لگا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا